ہم نے اپنی گزشتہ چند ویڈیوز میں اس بات کا ہلکا سا مشاہدہ کر کے دیکھا کہ ہمارے آئین میں درج ہمارا قانون تو ہم سے 100% سچائی کی ڈیمانڈ کرتا ہے، مگر اسی آئین کو لے کر آنے والے رسول کے نام سے اسی آئین سے 180 کے زاویے پر الٹ بیانات کو منسوب کیا جاتا ہے، اور نہ صرف پھر ان کی ترویج کی جاتی ہے بلکہ انہی بیانات کو پھر اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے بطور لائسنس اس بنیاد پر یوز کیا جاتا ہے کہ یہ ہم نے تو نہیں کہا، یہ تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے۔ انہی لائسنسز کی بدولت اگر صرف جھوٹ کو ہی لے لیا جائے کہ ابھی اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، تو جھوٹ بولنے کا دائرہ وسیع ہوتے ہوتے اتنا وسیع ہو گیا کہ شاید ہی زندگی کا کوئی پہلو اس سے بچا ہو۔ یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے پھر لوگوں کو مغربی معاشروں میں اٹریکشن اور اسلام سے بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ آپ لیکچر سے لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے، عمل بڑا اثر رکھتا ہے۔ اور میرے لیے تو نبی کی زندگی عمل ہے، میرے لیے تو قرآن ہی نبی کی سوانح حیات ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو انہوں نے جی، یہی کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، اور ایک رسول اسی کو آخری درجے میں فالو کرتا ہے جو اس کی طرف نازل کیا جاتا ہے۔ اسی کی انہوں نے اور اسی قانون پر تربیت یافتہ ان کے سٹوڈنٹس اور ساتھیوں نے انہی کی ہم آہنگی اختیار کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی پیروی کی۔ اکثر آپ نے بعض لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ نبی کی ساری زندگی ان کتابوں میں محفوظ ہے، اور ساتھ ہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دے کر کہا جاتا ہے کہ ان جگہوں پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تو پھر وہاں ان کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ نکال کر دکھا دیں جہاں انہوں نے تھوڑا سا جھوٹ بولا ہو یا غلط بیانی کی ہو۔ اور قرآن ان جگہوں کی نشاندہی الا قلیلہ یعنی سچ بولنا ہے مگر، اور ان جگہوں پر کر کے نشاندہی کر دے۔ اس سے یہ پتہ چل جاتا کہ زیادہ نہیں مگر تھوڑا سا جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اور یہ میرے ہی نبی کے الفاظ ہیں، کیونکہ نبی کے الفاظ اتارے گئے الہامی کلام کا انسانی ڈسکرپشن یعنی وضاحت یا بیان ہوتا ہے، مگر پھر آگے سے آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا۔ قرآن میں موجود فرقان کو ہر چیز کو طے شدہ معیار کے مطابق پرکھنے کے لیے ہی تو دیا گیا تھا۔ اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کا یہ نقصان ہوا کہ ہم نے بہترین کو کمتر سے ایکسچینج کر لیا، اور یہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ جب ہم نے فرقان کو نکال دیا جس سے ہم نے ہر چیز کو دیکھنا تھا، تو ہماری آنکھوں میں لگا سکینر ہٹ جانے سے ہم عام انسانوں سے ایک ڈیفرنٹ قسم کی صلاحیت سے لیس مومن کے اپر لیول کے بجائے ایک نارمل انسانی مشاہدے کے لیول پر آ گئے۔ مگر پھر بات یہیں نہیں رکی، ایک نارمل انسانی مشاہدہ تو پھر بھی پہلے سے بہتر کچھ آئے تو اس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہم تو اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں کے نام لگا کر کہیں باتوں کے ٹریپس میں آ کر لمحات اور الفاظ کے قیدی بن کر وقت میں فریز ہو گئے، اور یوں انٹلیکچوئل گروتھ یعنی ترقی رک گئی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکے، اور وہ قوم جو کبھی زندگی کے مختلف میدانوں میں ایک دہشت تھی، پھر وہ گرد بن کر رہ گئی، اور اب صرف دہشت گرد ہونے کا لیبل لگائے پھرتی ہے۔ یہ صرف ایک مثال تھی۔ فرقان ہی نے تو شیطان اور اس کے ساتھیوں کے بچھائے ٹریپس کی ہمارے لیے نشاندہی کرنی تھی، اور قرآن ہی سے تو انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے انہیں ڈیفیوز کرنا تھا۔ تو اب اگر فرقان ہمارے لیے اسٹینڈرڈ ہوتا تو نبی کے نام سے موسوم اس طرح کے بیانات کو ڈیٹیکٹ کرنا بالکل بھی مشکل نہ ہوتا۔ مگر اب اگر آپ دیکھ سکیں تو آپ اس بات کا مشاہدہ کر سکیں گے کہ الجھن اس بات سے نہیں ہوگی کہ اس طرح کے بیانات سے نبوت کے ایک انتہائی حساس، ذمہ دار اور پاکیزہ پوسٹ یعنی منصب پر تعینات شخصیت کے نام پر الزام دھرا جا رہا ہے، بلکہ غصہ اس بات پر آئے گا کہ سامنے والے شخص نے اس کو جھوٹ کہنے کی جرت کیسے کی، یہ تو کتابوں میں لکھا ہے۔ چلیں فرض کریں کہ ایک ملک کا ایک وزیر اعظم ہے، اور اس کے نام سے یہ بیان سرکولیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ ان جگہوں پر جھوٹ بولنا روا ہے، یعنی قانونی طور پر لیگل ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ فوراً حکومت کی طرف سے متعین ترجمان اس بیان کا تردیدی بیان جاری کرے گا، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ کافی ساری جگہوں پر جھوٹ بولا جاتا ہے،
مگر ایک وزیر اعظم کے یہ الفاظ اسٹیٹ اور اس کی حکومت کی کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھا دیں گے، جبکہ تاریخ شاہد ہے کہ نبی اور ان کے اسٹوڈنٹس اور شاندار ساتھیوں اور حکمرانوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جسے ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے، بلکہ مومن تو کہتے ہی اسے ہیں جس سے آپ کو امان مل جائے۔ پھر سے دیکھتے ہیں، قرآن کا مومن وہ شخص ہے کہ اس نے آپ کو ایک بات کہہ دی تو آپ 100% اس پر یقین کر لیں کہ اگر وہ اکیلا ہوگا تب بھی یہی بات ہوگی، اور اگر وہ اجتماع کی صورت میں ہوئے تب بھی یہی کریں گے۔ ماضی کی غیر مسلم حکومتوں اور عام پبلک کو قرآن کی آیات پر تربیت یافتہ مومنین کی سب باتوں میں سے زیادہ جو چیز امپریس کرتی تھی وہ ان کی راست بازی ہوتی تھی۔ قرآن آپ کو بتائے گا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا تھا، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ انہوں نے آیات کی دی گائیڈنس میں ریئیکٹ کیا۔ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، انہوں نے کبھی دھوکہ نہیں کیا، بلکہ آیات کی دی گائیڈنس میں ریئیکٹ کیا۔ رسول کے نام سے منسوب اس بیان کی وضاحت میں ذرا بعض لوگوں کو سنیں، آپ بہت عجیب فیل کریں گے۔ مثلاً آپ کے پاس ٹوٹے پیسے ہیں پر محلے والے آپ کو مانگ کر تنگ کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ نہیں ہیں، یعنی اس کا مطلب ہو کہ ہیں پر آپ کے لیے نہیں ہیں۔ کوئی آپ سے کچھ مانگتا ہے تو اسے کہہ دیں کہ میرے پاس نہیں ہے، یعنی وہ سمجھے کہ نہیں ہے پر آپ کا مطلب ہو کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس طرح کے لائسنسز کی وجہ سے معاشرے میں آپ کو قدم قدم پر جھوٹ سے واسطہ پڑے گا۔ قومیں ایسے بنتی ہیں، قوموں کی تربیت ایسے کی جاتی ہے، اور یہ سب نبی کا نام استعمال کر کے کیا جاتا ہے۔ جس قانون کو وہ لے کر آئے، جس پر عمل کرنے کی صعوبتیں برداشت کی، وہ ایک طرف، مگر نبی کے نام سے منسوب اس طرح کے بیانات نہ صرف ہمیں اٹریکٹ کریں گے بلکہ میڈیا پر بھی آپ کو ان کا خوب چرچا ملے گا، کیونکہ یہ نبی کے نام سے جاری لائسنس ہے جسے لوگ قدم قدم پر استعمال کرتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ جھوٹ کہاں بول سکتے ہیں؟ چلیں قرآن سے دیکھتے ہیں۔ قرآن 2 جگہوں پر استثناء دیتا ہے، کھانے میں حرام کے استعمال کی جبکہ بھوک کی وجہ سے زندگی اور موت کی کیفیت بن جائے، اور مسلمان ہونے سے انکار کر دینے کی، یعنی اس جگہ جھوٹ بول دینے کی جب دوبارہ زندگی اور موت کی کیفیت بن جائے۔ آپ اپنے دل میں سوچیں، ان 2 مقامات پر قانون میں دی رعایت آپ کو عین فطرتی محسوس ہوگی۔ ایک شخص جو قرآن کی قانون سازی کو جانتا ہے وہ دیکھ لے گا کہ یہ دونوں ایکسٹریم کیسز ہیں، یعنی انتہا ہیں۔ یہ رول نہیں، ایکسیپشنز ہیں۔ ایک چیز اصول ہے اور ایک چیز استثناء۔ جھوٹ بولنا اصول نہیں ہے، البتہ اگر جان کا خطرہ ہو اور کافروں کے ڈر سے ایمان کا انکار زبانی کرنا پڑے تو قرآن نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ اصول نہیں بلکہ استثناء ہے، اور یہ کس انتہا پہ ہے؟ اگر فرقان کے لینس سے دیکھیں تو اسے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ استثناء اصول یعنی ریگولر رول یا قانون کو اوور رول یعنی ریجیکٹ یا مسترد نہیں کرتا ہوتا، بلکہ ایک دی گئی رعایت ہوتی ہے جس کا اگر آپ استعمال کرنا چاہیں، ورنہ رول ہی رول کرے گا، یعنی وہی برقرار رہے گا۔ یہ اصول ہے اور آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ تاریخ آپ کو بتائے گی کہ نبی پر ایمان لانے والوں میں سے اکثریت نے دی گئی اس رعایت کا بھی فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیا، ورنہ ان میں سے کوئی تپتی ریت پر پتھر کی سلیں لیے احد احد کہتا نہ سنائی دیتا، کسی کو انگاروں پر نہ گھسیٹا جاتا، کسی کی ٹانگوں کو 2 اونٹوں سے باندھ کر ان کو الگ الگ سمت میں دوڑا کر انہیں چیر نہ دیا جاتا، اور اس قانون پر عمل درآمد کرنے کی یہ لسٹ چلتی ہی چلی جاتی ہے۔ ہر حال میں اپنے رب کے قانون پر جمع انسانی لکھی کتابوں میں ان کے بارے میں موجود فضولیات کے برعکس یہ نبی کے وہ اسٹوڈنٹس ہی تو تھے جن کے کردار میں ڈلے قوانین کو دنیا میں کھلے دل سے ویلکم کیا جاتا، اور جن کے قرآن سے ڈی کوڈ کیے گئے قوانین آج بھی جدید دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں اپلائی ہوئے ملیں گے۔
یہ بڑی مشکل سے میں نے قرآن سے سیکھا ہے کہ ہر قسم کے حالات میں قانون کے ساتھ لگ کر جانے سے ہی آپ کے کردار میں مضبوطی اور شخصیت میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ آپ قانون سازی میں ڈلی اللہ کی منشا کو قرآن اور فرقان کے لینس سے دیکھے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہاں، اگر کوئی جھوٹ بولتا، غلط بیانی سے کام لیتا یا کسی قسم کی بھی ڈیڑھ ہوشیاری کرتا ہے، ضرور کرے، پر اپنے اس عمل کے لیے نبی کے نام کا لائسنس استعمال کر کے خود کو تو وقتی طور پر آپ مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے لا بریک کیا یعنی قانون توڑا، اس کا ریئیکشن اپنے اثرات ضرور لے گا۔ ہاں، اگر شاذ و نادر ایسا کچھ ہوا تو قیامت میں اس سے پروٹیکشن کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، نبی کی بات الہامی کلام جو نبی کی طرف اتارا گیا کہ کسی بات کو انسانی انداز میں انٹرپریٹ کیا گیا ورژن ہوتا ہے، وہ کسی حال میں بھی الہامی کلام سے کنٹراڈکٹ کر ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتا۔ ایک نبی اس حد تک مسلم ہوتا ہے، یعنی فرض شناسی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا اللہ کا ایک عبد یعنی سروینٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک مسکال برابر بھی اس سے بڑھ کر کچھ کرنے یا کہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو اس کی طرف وحی کیا گیا۔ میں قرآن کا ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ریسرچ کرتے ایک سائنٹسٹ کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کا صحیح فرمان کیا ہے، جو نہ صرف سورہ احزاب کی ان آیات بلکہ قرآن کی روح کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف، اور جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاری جہنم کی طرف۔ قیامت میں اس امت کے فیصلے قرآن میں دیے لا یعنی قانون کے مطابق ہونے ہیں، نہ کہ اس کے لیے خدا کو کوئی دوسری کتاب کنسلٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اپنے قیمتی وقت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔